چیئرمین مائنس کرنے کا کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے، اور وہ چاہے جیل میں ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ناکرد جرم میں سزا کے طور پر، وکٹمائزیشن کے طور پر جیل میں رکھا گیا ہے۔ ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے گا؟ الیکشن کمیشن سمجھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آپ کو انتخابی مہم جو ہے آپ کے سارے امیدواروں کو چلوانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ ان کے آرڈرز پر عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا ماحول کیسا لگا؟ الیکشن کمیشن آپ کو کتنا مضبوط ادارہ نظر آتا ہے کہ جس کی جانب سے ایک عمران خان کی پیشی کے لیے ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ نہیں کر پاتا؟ گورنمنٹ 29 بلین روپیز ریلیز کر رہی ہے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور جب خاص کر الیکشن ڈیٹ بھی اناؤنس ہوا ہو، کسی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا فنڈ ایشو کرنا فری ریگنگ آف دی الیکشن میں آئے گا، لہٰذا اس کو ریسٹرین کیا جائے۔ پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے 51 بلین روپیز ایشو کیے تھے، وہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بھی نوٹس میں لے کے آئے کہ جو الیکٹریسٹی کی ڈسکوز کمپنیز ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو چیئرمین ہیں، وہ اس وقت پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اور وہ ہر جگہ پول دے رہے ہیں، بجلی کے پول دے رہے ہیں، تارے دے رہے ہیں، انرجائز کرا رہے ہیں۔ ہم الیکشن کے نوٹس میں یہ بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھا ہے جو پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ پی ایم ایل کے سیکرٹری انرجی لنگڑیال صاحب ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے تو سارے الیکٹرک چیزیں وہ پولز ایشو کروا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں کہ یہ فری ریڈنگ میں ہے، لہٰذا آپ اس کے خلاف اقدامات کریں۔ سب سے بڑی بات جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہ کہ ہمارا سمبل کا جو کیس تھا وہ 30 تاریخ کو اورلی اناؤنس ہوا تھا، پھر وہ ڈیٹیل آرڈر کے لیے پینڈنگ تھا۔ اس کے بعد ہم نے 18 اکتوبر کو بھی ایک ریکویسٹ کر لی، اس کے بعد 30 اکتوبر کو بھی ریکویسٹ کر دی۔ وہ آرڈر امیڈیٹلی ریلیز ہونا چاہیے تاکہ یہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو جائے اور ہم بھی آگے بڑھے کہ بیٹ ہمارا نشان ہے اور یہ بیلٹ پیپر پہ انشاءاللہ رہے گا۔ نشان کے سلسلے میں ہم بہت مشکور ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آج انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا، لیکن بیٹ آپ کا نشان ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فرمایا کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے سے پہلے یہاں بڑے سارے میڈیا کے لوگ تھے، تو انہوں نے خود اس کا اظہار کیا تھا میڈیا کے سامنے۔ ہمیں امید ہے بیٹ کا مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ 2 دن میں ریزالو ہو جائے گا، اور یہ گزارشات ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں باور کرایا کہ اس کے مد میں انشاءاللہ اپروپریٹ آرڈر ایشو ہوگا اور پراپر ڈائریکشن انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے گی 1 یا 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے مائنس کرنے کے بارے میں بات ہوئی؟ دیکھو، چیئرمین مائنس کرنے کا کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے، اور وہ چاہے جیل میں ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ناکرد جرم میں سزا کے طور پر، وکٹمائزیشن کے طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، چاہے وہ جیل میں چاہے وہ باہر ہے، وہی لیڈر ہے اور وہی چیئرمین انشاءاللہ وہی لیڈ کریں گے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اور کافی زیادہ ان کے حوالے سے بولتے بھی رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے گا؟ الیکشن کمیشن دیکھیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئینی، ہم نے آج ان کو آئینی ذمہ داری یاد کروائی ہے، اور جو یقین دہانی ہماری کرائی گئی ہے، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ہمیں یہ یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن ہر وہ اقدام کرے گا، ہر وہ اسٹیپ اٹھائے گا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اچھا ضروری سر، ہوگا۔ کیا سمجھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آپ کو انتخابی مہم جو ہے آپ کے سارے امیدواروں کو چلوانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ ان کے آرڈرز پر عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا ماحول کیسا لگا؟ میٹنگ ماحول بہت اچھے ماحول میں ہوا ہے، سارے ممبران صاحبان نے شرکت کی جو ہم مشکور ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو ہیڈ کیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے میں اور بابر روان صاحب موجود تھے، اور ان کے ساتھ
सरहा से गुफ्तगू सारे इश्यूज़ भी हुई है। जो हमने इस किस्म के डेलीगेशन और ये चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने 11 अक्टूबर को किया था, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करने के लिए आए थे। और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये फरमाया था कि अगर आपकी एप्लीकेशन आ जाए चार्टर ऑफ डिमांड के सिलसिले में और आपका डेलीगेशन अगर हमारे साथ मिलना चाहे तो हम आपको एकोमोडेट करेंगे। तो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और यकीन दहानी कराई गई है। फ्यूचर में देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ये इक़दाम करेगी, लेकिन जितनी जल्द से जल्द करे तो बेहतर है। बैरिस्टर बताइएगा कि कितनी देर की मुलाकात थी और ये जो आम तासुर पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ ये कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से, आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैसा अमल सामने? नहीं, अब देखिए आज की मीटिंग हमारी 45 मिनट्स रही है, सारे इश्यूज़ पे हमारी बात हुई है और हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी हमें इग्नोर किया हो जिससे हमें ये तासुर मिले कि वो हमारे खिलाफ बाइस है। किन किन मौज़ूआत पे ज़रा ये मैंने जो जिक्र किया चार्टर ऑफ डिमांड पे हमने दिया है कि हमारे वर्कर सपोर्टर और जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, हमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, हमें इलीगली रिस्ट्रेन न किया जाए अपने हक एक्सरसाइज करने में। जब हम कानून के मुताबिक इजाज़त लेते हैं तो उसको अबॉर्ट न किया जाए, उसको ख़त्म न किया जाए, उसमें जो है मुदाखलत न की जाए। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन आपको कितना मजबूत इदारा नज़र आता है कि जिसकी जानिब से एक इमरान खान की पेशी के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाता है और उस पर अमल दरामद जो निगरान सेटअप है वो नहीं कर पाता? देखिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है बहरहाल, और इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके मेंबरान साहब बैठे हो, ये उन पे डिपेंड करता है। मैं उनको ये बात तो ज़रूर उनके जहन में लाऊंगा आपकी वसातत से कि इंडिया में 2 मेंबर्स है और एक उनका कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर वो 3 मेंबरान साहिबान अपने 1.3 बिलियन लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर हम 25 करोड़ आवाम के लिए हमारे 5 मेंबरान साहिबान जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके। मुझे उम्मीद वैसे है आज की मीटिंग से कि हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो आईनी तौर पर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर मुलाकात करना कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर से भी मिलना चाहिए था जब उन्होंने बुलाया था, लेकिन बहरहाल केयर टेकर सेटअप में अगर वज़ीर आज़म भी है तो वो भी केयर टेकर सेटअप के लिए तो हेड है। अगर वो इंतज़ामी उमूर के लिए मिलना चाहते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं और पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा मौक़िफ़ भी नहीं आया, तो एज ए तर्जुमान मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। अच्छा बैरिस्टर साहब बताइएगा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की जो बातें चल रही हैं, अगर पीटीआई को दावतनामा दिया गया तो पीटीआई जाएगी? देखिए, उस पर मेरी पार्टी मौक़िफ़ देगी इंशाअल्लाह, अगर दावतनामा दिया, अदरवाइज डायलॉग होगी। थैंक यू सर।